جو مکہ سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ آج مسلمانوں کی ایسی کمر توڑیں گے کہ دوبارہ یہ کبھی اٹھ نہیں پائیں گے، ان کو جب قیدیوں کو باندھا گیا، سرکار کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی، بلال رسیاں ڈھیلی کرو، ان کے جسم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ارے رسول اللہ کے غلاموں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ جس نبی کو قیدیوں کے بدل پہ رسی برداشت نہیں ہے، وہ اپنے غلام کو جہنم میں قید ہے۔ جس نبی کو اپنے دشمن کے بدل پہ بندی بھی سخت رسی پہ نیند نہیں آتی کہ میرا دشمن اذیت میں ہوگا، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی، ارے وہ تجھے مجھے کیسے برداشت کرے گا کہ قبر کی دیواریں ہماری پسلیاں توڑے، اس کو کیسے ان کو کیسے گوارا ہوگا کہ روز محشر سورج ہمیں تکلیف پہنچائے، ان کو کیسے گوارا ہوگا کہ پل صراط کاٹ کے ہمیں جہنم میں گرا دے۔ بس آج لے ان کی بلا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے۔ آج ان کا ہو جا ان کا، ہو جا ان کا۔ ارے نوجوانوں، آج جوالیاں قربان کر دو میرے نبی پہ، نوجوانوں آج چہرے کو میرے نبی کی سنت سے سجا لو، نوجوانوں آج اپنی زندگی میں میرے نبی کی اتباع لے آؤ، پھر وہ نبی جو دشمنوں کے بدن پہ رسی برداشت نہیں کرتا، وہ تمہارے بدن پہ آتش دوزخ خراج کرتا۔ بس سرکار نے فرمایا ابھی، ہاں میں کہہ رہا تھا جنتی جنت میں کسی چیز کے لیے روئے گا نہیں، تو میں کہہ رہا تھا آج کے بندوں کی جنت کا فیصلہ دنیا سے جانے کے بعد ہونا ہے، لیکن یہ وہ رو رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں، اور ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ زندگی میں ہی دے چکا ہے۔ صحابی رسول جنت میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ ان کی جنت میں، کیوں؟ کیونکہ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اگر اسی حالت میں دنیا سے گئے تو جنتی۔ خیر وہ رو رہے ہیں، جنتی کسی چیز پہ روئے گا نہیں، لیکن سبحان رو رہے ہیں۔ پتہ چلا دیدار مصطفیٰ ہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جنتی بھی روئے گا۔ اور ایک اور بات پتہ چلی ہے، دیدار مصطفیٰ کے لیے رونا، ایک تھا لہابی، سمجھ گئے کن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے؟ وہ جن کی شلوار ادھر ہوتی ہے، داڑھی تھے نکلی ہوتی ہے، ویکھو تو ڈر لگتا ہے۔ ہاں وہ مجھے ملا تو مجھے کہا بھئی ہم دیدار مصطفیٰ کے لیے نہیں روتے۔ میں نے یہ روایت سنا کے کہا، یہ حدیث سنا کے کہا کہ صوبان کے رونے سے پتہ چل گیا کہ دیدار مصطفیٰ کے لیے رونا جنتیوں کا کام ہے، جہنمیوں کا نہیں۔ جو جنتی ہے وہ روئے گا، دنیا میں ہی روئے گا دیدار مصطفیٰ کے لیے، جو جہنمی ہے اس کے ہائے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا۔ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ تو یہاں رسول اللہ کے آئے، دل بہت کرتا ہے، یہ موضوع مجھے بلا رہا ہے،
یہ موضوع مجھے ہر طرف سے بلا رہا ہے، ادھر آ کے اس کو بیان کرو، اس طرح بیان کرو، اس طرح بیان کرو، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آگے کسی محفل میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کریں گے، تفصیل سے بیان۔ اب مجھے موضوع بلا رہا ہے حضرت بلال کی جانب، وہاں سے بلا رہا ہے اور جانب، لیکن جاؤں گا نہیں۔ انشاءاللہ آگے کسی پروگرام میں اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، اسی موضوع کو۔ یہ ساری تمہید مجھے وہاں باندھنی پڑے گی، کیونکہ وہاں جو لوگ ہوں گے وہ پھر اس کے بغیر سمجھ نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ پھر صرف اس کو یہیں تک ضرور بیان کروں گا، لیکن یہاں تک چھوڑوں گا نہیں، یہاں سے انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گا، آگے لے کے چلوں گا۔ اور یاد رکھنا، میری رگوں میں جن کا خون ہے نا، وہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ خیر یہاں پر حضرت صبحان رو رہے ہیں، وہاں اللہ سے رسول اللہ کے غلام کا رونا نہ دیکھا گیا۔ جبریل امین کو روانہ کیا، جا جبریل میرے حبیب کو یہ پیغام دے کہ سنا دے صبحان کو خوشخبری، گویا کہ قیامت تک آنے والے غلام کو خوشخبری، کہ جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ اٹھے گا، جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ اٹھے گا۔ جو دنیا میں حسینی ہوگا وہ قیامت میں بھی حسینیوں میں اٹھے گا، جو دنیا میں یزید کے لیے لڑے گا وہ قیامت میں بھی یزیدیوں میں اٹھے گا، یزیدیوں میں اٹھے گا۔ جو دنیا میں صدیق اکبر کے نعرے لگانے والا ہوا وہ قیامت میں رسول اللہ کے قدموں میں اٹھے گا، قدموں میں اٹھے گا، قدموں میں اٹھے گا۔ جو دنیا میں صدیق اکبر سے منہ پھیرنے والا ہوا وہ قیامت میں منافقوں میں اٹھے گا، منافقوں میں اٹھے گا، اور ان منافقوں میں اٹھے گا جنہوں نے اس دور میں منہ پھیر لیا تھا، پھیر لیا تھا، پھیر لیا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو منہ پھیرنے والوں میں سے نہ رکھے، اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کے غلاموں میں رکھے، اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں میں رکھے، اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ پہ جان قربان کرنے والوں میں رکھے، جان نثاروں میں رکھے، اور رسول اللہ کے دشمنوں سے لڑنے والوں سے رکھے۔ یاد رکھنا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حضور کے دشمنوں سے لڑنے کی توفیق دے، ساری زندگی، ساری زندگی۔ میرے سے پاکستان سے میرے شیخ کے علاوہ انہوں نے مجھے ہمیشہ یہ بتایا کہ بیٹا اس دن سمجھنا کہ تمہیں زندگی مل گئی جس دن تمہارا خون سرکار کے قدموں میں نکلا، جس دن تمہاری جان سرکار کے قدموں میں نکلی۔ آپ لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے کہ میں صرف اولڈم میں آ کر مسجدوں میں چھپ کے بیان نہیں کرتا، الحمدللہ پاکستان میں لاکھوں کے مجمع میں میڈیا پہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتا ہوں جو ان کا ہے ہمارا ہے، یہی دل کو بتایا ہے، عدو سے ان کے دل کی دوستی ہونی۔ تو مجھے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ بہت سخت بولتے ہیں، آپ بہت سخت بولتے ہیں، لوگ نجی محفلوں میں ہاتھ ٹکا کے بولتے ہیں اور میڈیا پہ ہاتھ اولا رکھتے ہیں، آپ میڈیا پہ جو بولتے ہیں اتنا نجی محفلوں میں نہیں بولتے، بہت سخت بولتے ہیں، بہت سخت بولتے ہیں، بہت خطرناک ہے۔ ہاتھ اولا رکھو، آہستہ ہو جاؤ، آرام سے، ورنہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ میں نے کہا میں کیسے رک جاؤں، میں جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے ایک وعدہ کر کے آیا، ایک وعدہ کر کے آیا ہوں۔ چلو آج اولڈم والوں تمہیں بھی بتا دیتا ہوں کیا وعدہ کر کے آیا، کہ یہ زندگی جو باقی تو ارادہ کر لیا ہے، یہ زندگی تو یہ وعدہ، بلکہ آ جاؤ، آؤ تم بھی میرے ساتھ یہ ارادہ کر لو کہ ہے یہ زندگی جو باقی تو ارادہ کہ آپ کے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، آپ کے دشمنوں سے آقا میں مروں
مروں گا لڑتے لڑتے آپ کے دشمنوں سے آقا اللہ کی قسم بارہا مرتبہ وہاں کھڑے ہو کے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے آپ کے دشمنوں سے آقا اللہ کریم آپ کو مجھے ہم سب کو سرکار کے نمک حلالوں میں سے رکھے سرکار کے گنگانے والوں میں سے رکھے سرکار کے غلاموں میں رکھے جئیں تو سرکار کی محبت میں جئیں مریں تو سرکار کی محبت میں مریں قیامت کے دن اٹھیں تو سرکار کی محبت کرنے والوں میں اٹھیں اللہ کریم ہم سب کو سرکار کا نمک حلال